اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے خاص ہے جس رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین والآخرین، آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خاص۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب انسان سے، مسلمان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کے اوپر اعتراف کرے، اپنے گناہ کو مان کر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ سچے دل سے جب توبہ کرے، اللہ بھی اس سے رجوع کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہے وہ غلطی کر کے اس کے اوپر پکا نہیں رہتا، اس کی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، روتا ہے، اور اللہ کریم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات، توبہ کی برکت سے انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کی پیٹ سے آج ہی نکلا ہو۔ اسی لیے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور مر رہے تھے، پانی کی کمی تھی، تو قوم اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ کریم بارش برسائیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھائی اور پھر دعا کی، بارش تو برسی نہیں، سورج اور تیز ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم نے پھر دعا کی، پھر سورج اور تیز ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جن آدمیوں کو تو لے کر آیا ہے نا دعا کے لیے، یہ نماز استسقاء پڑھانے کے لیے، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اس نے 40 سال زندگی گزار دی ہے لیکن ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہمیں۔ یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا ہے ہمیں، یہ اس کی بدبختی کی وجہ سے قحط سالی ہے۔ اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ اس لیے اعلان کر اس بندے کو اس محفل سے نکال تاکہ اس کی بدبختی جائے اور میں بارش برساؤں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، او میری امت کے لوگوں، کون ہے تم میں سے جس کو 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اپنے مالک کو، جس کی راتیں پاک نہیں ہیں، جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، وہ باہر نکلے، یہ اس محفل سے چلا جائے۔ وہ جو بندہ تھا نا اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اے اللہ 40 سال ہو گئے ہیں میں برائیاں کرتا آیا ہوں، میں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو نے میرا راز فاش نہیں کیا، آج کیوں ان لوگوں کے درمیان میرے راز کو فاش کر رہا ہے؟ اے اللہ، اس محفل کے اندر میرا باپ بھی موجود ہے، میری ماں بھی موجود ہے، میرے بیوی بچے بھی موجود ہیں، مجھے میرے رشتہ داروں میں رسوا نہ کر، میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھے سجدہ بھی کروں گا اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو راضی کر رہا تھا، جب اس کے آنکھ سے آنسو نکلا تو بارش چھما چھم برسنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم رحمت علیہ السلام نے اللہ کریم سے ارشاد کیا، اے اللہ کریم، آپ نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جس کی بدبختی کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، وہ تو باہر نکلا ہی نہیں، تو پھر بارش کس لیے برسا دی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدبختی کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا اس کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ حضرات، یہ ہے توبہ کا بدلہ۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
توبہ کرنے کا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بڑا ہی کمال ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو کرنے سے آپ کے سارے گناہ اللہ کریم معاف کر دے گا۔ آپ کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا، بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، کبیرہ کو بھی معاف کر دے گا، جو آپ نے جان بوجھ کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، جو بھول کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، آپ کے سارے گناہ اللہ کریم معاف کر دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کو بتایا کہ اے چچا، 4 رکعتوں کی پابندی کر، 4 رکعتوں کی پابندی کر، نفل نماز کو پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ۔ وہ کون سی تسبیح تھی؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 مرتبہ اپنے قیام میں پڑھ، پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر قومے کے اندر بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ، پھر پہلے سجدے کے اندر بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ، پھر جلسہ استراحت میں بھی اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھ۔ اسی طرح ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اسی طرح کر کے تو 4 رکعت نماز پڑھ، جس کی برکت سے اللہ کریم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے چاچا، اگر تو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ۔ اگر روزانہ کی طاقت نہیں رکھتا تو ہفتے کے اندر 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھ۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو مہینے کے اندر اس نماز کو ضرور پڑھ 1 مرتبہ۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو سال کے اندر اس نماز کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنی پوری زندگی کے اندر اس نماز کو ضرور پڑھ۔ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے بھی معاف ہو جائیں گے، صغیرہ کبیرہ جو بھی آپ سے گناہ ہوئے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اچھا وہی ہے جو توبہ کر کے اپنے گناہ کو اللہ کریم سے معاف کرا لیتا ہے اور اللہ کے ہاں اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب وفات دے تو کلمہ شہادت زبان پر ہو۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔